چاہتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ نعت رسول شرط ہے، حمد و ثنا کے بعد سب سے بلند ذات نبی ہے خدا کے بعد، اور مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بعد، کوئی علی نعت رسول شرط ہے، حمد و ثنا کے بعد سب سے بلند ذات نبی ہے خدا کے بعد، مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بعد۔ آج بات بھی ہوگی تو علی والے کی ہوگی، گلی والے کی نہیں ہوگی۔ مگر بات سے بات نکلتی ہے، اور میری گفتگو کا انداز یہ ہے کہ جیسا آپ کی طرف سے ایکشن ہوتا ہے ویسا ہی میری طرف سے ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب یہ منحصر آپ پر ہے کہ آپ کس طرح کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ آپ جس طرح سے سنیں گے، اس لیے کہ جیسی آپ کی سماعت ہوگی ویسی فقیر کی خطابت ہوگی۔ اگر آپ نرمی کے ساتھ سنیں گے تو میں نرمی سے بھی بولنا جانتا ہوں، اگر آپ محبت کی گرمی کے ساتھ سنیں گے تو میں گرمی کے ساتھ بھی بولنا چاہتا ہوں۔ اب یہ آپ کے اوپر دار و مدار ہے کہ آپ کس انداز میں سنیں گے۔ بہرحال میں تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اس کائنات تصوف کی روح رواں، رحمت کل جہاں، ہادی انس و جہاں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، مختار دو جہاں، محبوب خالق کون و مکاں، شہنشاہ کونین، مالک دارین، صاحب قاب قوسین، ہادی سبل، ختم رسول، مولائے کل، نور علی نور، شافع یوم النشور، آمنہ کے دل کا سرور، چراغ شب دہجور، آسمان نبوت کے نیر اعظم، مالک رکاب امم، وصف جن کا نون والقلم، طاؤس مرغزار ارم، سراپا کرم ہی کرم، ازل کی صبح کے مہر مبین، شبستان ابد کے محجبی، نگاہ کبریا کے ناظمی، ظہور شان رب العالمین، بزم رحمت کا مکی، باخبر ہر آنوی، باخبر ہر آنوی، رتبہ جس کا بالا تری، زینت عرش بری، نور حق بالیقین، ارے اسی بارگاہ رحمت للعالمین میں اپنی محبتوں کا نذرانہ بابا سے بلند مل کر پیش کرو، اور سب پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں جب کمرے پہ موجود تھا، ڈاکٹر صاحب قبلہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت کا ایک مشہور زمانہ شعر مجھے ذہن نشیں کرا دیا، یاد دلا دیا۔ میں اسی شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویداں اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ اب اس کہاں کہاں میں سارا جہاں، اس کہاں کہاں میں سارا جہاں نگاہیں دوڑاتے چلو، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ کوئی جیلان کی دھرتی پر محی الدین بن کے اتر رہا ہے، کوئی اجمیر کی دھرتی پر معین الدین بن کے آ رہا ہے، کوئی مہرولی کے اندر قطب الدین بن کے چمک رہا ہے، کوئی دلی کی دھرتی پر نظام الدین بن کے چمک رہا ہے، کوئی کچوچا کی سرزمین پر مخدوم احد الدین بن کے چمک رہا ہے، کوئی بھاگلپور میں شہباز
मिल्लत व दीन बन के चमक रहा है। उतरते जा रहे हैं, चमकते जा रहे हैं और चमक तो रहे हैं मगर तन्हा नहीं चमकते, चमकते भी जा रहे हैं। किस्म के फूल हैं गुलशने दुनिया में, क्या तुमने नहीं देखा? जूही भी गुलशन में है, चंपा भी गुलशन में है, चमेली भी गुलशन में है, राबेल भी गुलशन में है, नसरीन भी गुलशन में है, नस्तरन भी गुलशन में है, छुई मोई भी गुलशन में है, अर्चना भी गुलशन में है, लीली भी गुलशन में है, लोटस भी गुलशन में है, न जाने कितने फूल गुलशन में हैं। मगर कोई एक ऐसा फूल बताओ जिसने गुलाब की तरह कांटों को भी अपने दामन में ले लिया हो। कोई एक ऐसा फूल बताओ, ये गुलशन के अंदर फकत गुलाब को ये एजाज हासिल है कि फूल तो फूल है, कांटे भी आ जाएं उसे भी जगह दे दी जाती है, उसे भी दामन में समा लिया जाता है। तो ये गुलाब है, गुलाब, गुलाब है, गुलाब। और इब्ने अबू तुराब है, अबू तुराब, इसलिए लाजवाब है, लाजवाब। ये गुलशने मुस्तफा के फूल हैं जो दामन में आ गया वो इस खुशबू से महकता चला गया, दमकता चला गया। क्या तुमने नबी की बारगाह नहीं देखी? अरे दुनिया के अंदर कितनी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं, मगर सारी दुनिया के अंदर से एक ऐसा कॉलेज दिखाओ, एक ऐसा मदरसा दिखाओ, एक ऐसा मकतब दिखाओ, एक ऐसा स्कूल दिखाओ जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर मौजूद हो, एक ही उस्ताद मौजूद हो। अरे हर शोबे के अंदर हमने तो देखा, मदरसे में गए तो तफसीर पढ़ाने वाले अलग हैं, हदीस पढ़ाने वाले अलग हैं, फलसफा पढ़ाने वाले अलग हैं, मंतिक पढ़ाने वाले अलग हैं, सर्फ पढ़ाने वाले अलग हैं, नहव पढ़ाने वाले अलग हैं। कॉलेज की दुनिया में आए, फिजिक्स का टीचर अलग, केमिस्ट्री का टीचर अलग, हिस्ट्री का टीचर अलग, बॉटनी का टीचर अलग, जूलॉजी का टीचर अलग, मैथमेटिक्स का टीचर अलग, साइंस वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग, कॉमर्स वाले अलग। लेकिन ये मदीना की यूनिवर्सिटी है, एक ही पढ़ाने वाला है और उसी पढ़ाने वाले के आगे वहीं सिद्दीक़ अकबर भी नजर आ रहे हैं, फारूक आजम भी नजर आ रहे हैं, उस्मान गनी भी नजर आ रहे हैं, मौला अली भी नजर आ रहे हैं, साद वहीं बैठे हैं, सईद वहीं बैठे हैं, तलहा वहीं बैठे हैं, जुबैर वहीं बैठे हैं, उबैदा बिन जर्राह वहीं बैठे हैं, हजरत बिलाल वहीं है, हजरत अनस वहीं है, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा वहीं है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहीं है। सबका टास्क अलग, सबकी पढ़ाई अलग, सबका मिजाज अलग, लेकिन एक ही पढ़ाने वाला है। सदाकत भी पढ़ा रहा है, अदालत भी पढ़ा रहा है, शुजाअत भी पढ़ा रहा है, विलायत भी पढ़ा रहा है, तहारत भी पढ़ा रहा है, मलाहत भी पढ़ा रहा है, फसाहत भी पढ़ा रहा है, बलागत भी पढ़ा रहा है। अरे वो तो ऐसा पढ़ा रहा है कि उसके पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा है, सारी कायनात पढ़ती नजर आ रही है। इसलिए तो कुरान ने कहा तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूना है, नमूना, नमूना है, नमूना। सारी कायनात के अंदर एक ही वाहिद ऐसा नमूना है कि इस नमूने के एक मर्तबा मेरे नबी ने अपना तलवा क्या हजर पे रख दिया, पत्थर पे मुस्तफा ने अपना तलवा क्या रखा कि पत्थर ने अपने सीने को मोम बना लिया। नक्शे पाए मुस्तफा आ गया हजर के ऊपर। अब देखो नबी की निस्बत भी क्या शय है, नबी की निस्बत भी क्या शय है। कल जब तक मुस्तफा का तलवा पत्थर पे आया नहीं था, कोई उसे फूटी निगाह देखने को तैयार ना था। एक मर्तबा मेरे नबी ने अपने तलवे की निस्बत क्या अता कर दी पत्थर को कि अब हर कोई उसे आंखों से लगा, हर कोई सीने से लगा रहा।
ہر کوئی سر پہ اٹھانے کو تیار ہے. ارے پتھر ہے پتھر، اس سے نہ جانے کتنے قیمتی قیمتی پتھر موجود ہیں. تاج محل چلے جائیے سنگ مرمر موجود، لیکن کوئی چومتا نہیں. بازاروں کے اندر چلے جائیے، یہ لال یمن کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ در عدن کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. ارے یہ فیروزہ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ مونگا کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ عقیق یمنی کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ در نجف کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ زمرد کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ ہیرا کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ پوکھراج کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ نیلم کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. مگر اتنا قیمتی ہونے کے باوجود، اتنا قیمتی ہونے کے باوجود کوئی چومنے کو تیار نہیں. اور راستے کا پتھر ایک مرتبہ نبی نے تلوا کیا رکھ دیا، لوگ دھو دھو کے پیتے چلے جا رہے ہیں. سینے سے لگائیں، سر پہ سجائیں. اے میرے نبی کو مردہ کہنے والوں، اے میرے نبی کے حیات کا انکار کرنے والوں، ارے میں کہتا ہوں نادان، میرے نبی نے جس پتھر کے اوپر اپنا تلوار رکھ دیا، جب وہ نقش کفے پا اتنا زندہ ہے. جس پتھر پہ تلوار رکھ دیا، نبی کا نقش قدم آ گیا. 1400 سال گزر گئے، دنیا کا قیمتی سے قیمتی پتھر اسے روز گھسا جائے، گھستے گھستے اپنے نشان کھو دیتا ہے. لیکن 14 صدیاں گزر گئی ہیں، نبی نے جس پتھر پہ اپنا تلوار رکھ دیا، گھسنے والے روز گھس رہے ہیں، دھونے والے روز دھو رہے ہیں، پینے والے روز پی رہے ہیں. جب میرے نبی کا نشان قدم نہ مل سکا تو مصطفیٰ کا نشان کہاں سے مل سکتا ہے؟ ارے جب ان کے قدموں کا نشان اتنا زندہ ہے تو میرا نبی کتنا زندہ ہے؟ ان کے جب قدموں کا نشان اتنا زندہ، اتنا تازہ، اتنا شاداب، اتنا زندہ، تو میرا نبی کتنا زندہ، کتنا زندہ. یہ سائنٹیفک ایج ہے، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. دور ہے سائنٹیفک، اور آج کے نوجوانوں کا مزاج ہے رومانٹک. دلیل بھی چاہتے ہیں آتھینٹک. تو میں نے سوچا بات کی جائے ایسی فینٹاسٹک کہ سننے والوں کا بھی مزاج ہو جائے بومباسٹک. نبی کی زندگی کا انکار کرنے والے کر تو رہے ہیں، ہمارے علماء دلیل دے تو رہے ہیں. دلیل کی بھرمار ہے. کچی مٹی کے اندر مٹی کو دفن کیا جاتا ہے اور مٹی کو مٹی نہیں کھا سکتی. ہم نے کہا مولانا ہو سکتا ہے یہ دلیل پرانی ہو گئی ہو، مٹی کو مٹی نہ کھائے تو حیرت کی کیا بات. لوگ کہیں گے کہ شاید اپنی برادری کا خیال کر لیا ہو، اپنے قبیلے کا خیال کر لیا ہو، چہرے مہرے کا خیال کر لیا ہو. آج کل تو برادری واد بہت زیادہ ہے نا. لیکن جب سائنٹیفک دور ہے تو ذرا بتاؤ کہ ایک پلاسٹک کو زمین کے اندر دفن کرو، پلاسٹک کو زمین کے اندر دفن کرو. کئی سو سال گزر گئے، پلاسٹک کو زمین نہ کھا سکی. اس لیے تو آج سرکار بھی، گورنمنٹ بھی پلاسٹک پہ بین لگا رہی کہ اس پر بین لگایا جائے، یہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی. پلاسٹک کو زمین میں دفن کیا گیا، سینکڑوں سال گزر گئے، پلاسٹک کو یہ زمین نہ کھا سکی. تو مجھے کہہ لینے دو کہ جب دنیاوی فیکٹری میں بنے ایک پلاسٹک کو یہ زمین نہ کھا سکی تو روحانی فیکٹری میں بنے اللہ کے نبی کو یہ کیسے گائے؟
ارے جب دنیا والی چیز کو یہ نہ کھا سکی تو خدا والی کو؟ اور اللہ نے تو حرام کر دیا زمین کے اوپر کہ وہ انبیاء کے جسد کو کھا ہی نہیں سکتی۔ تو سنی جنتی مسلمان کا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہمارا نبی بھی زندہ اور ہر ایک ولی بھی زندہ ہے نا؟ مصطفیٰ کے طلبوں کی نسبت پتھر کو مل گئی تو پتھر زندہ ہو گیا، پتھر زندہ ہو گیا۔ تو میرے نبی کی زندگی ہے نمونہ، بشر کے لیے بھی نمونہ ہے تو حجر کے لیے بھی نمونہ ہے تو شجر کے لیے بھی نمونہ، اور میں تو کہوں کہ شمس و قمر کے لیے بھی نمونہ۔ اگر شمس کے لیے نمونہ نہ ہوتا تو ڈوبا ہوا پلٹ کیسے آتا؟ اگر قمر کے لیے نمونہ نہ ہوتا تو دو حصوں میں بٹ کیسے جاتا؟ پلٹایا کس نے یہ دیکھو، اور پلٹا کس کے لیے یہ بھی دیکھو۔ پلٹایا ہے مصطفیٰ نے اور پلٹا ہے مرتضیٰ کے لیے۔ مقام صحبہ ہے، ہمارے نبی زانوئے مرتضیٰ پہ استراحت فرما رہے ہیں۔ چشمان مصطفیٰ محو تجلیات الہی ہے۔ میں تو کہتا ہی نہیں کہ نبی سو رہے تھے، میں کہتا ہی نہیں کہ نبی سو رہے تھے، اس لیے کہ ان کے سونے میں بھی فرق ہے اور ان کے ہونے میں بھی فرق ہے۔ سونے میں بھی فرق ہے، ہونے میں بھی فرق ہے، اور میں تو کہوں کہ کونے میں بھی فرق ہے، بلکہ کہا جائے کہ رونے میں بھی فرق ہے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھو تو کہو کہ دھونے میں بھی فرق ہے۔ بات ابھی پتھر کی ہوئی، وہاں لگا تھا قدم۔ اب ذرا ایک کپڑے کی بھی بات کر لی جائے جہاں لگے ہیں نبی کے ہاتھ۔ نبی کا قدم لگا پتھر سے، پتھر میں زندگی آ گئی۔ نبی کا ہاتھ لگا کپڑے سے، کپڑے کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک کپڑا ہے، کھانے والے دسترخوان کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچانک ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ صحابی رسول نے اس کپڑے کو اٹھایا، آگ کے اندر ڈال دیا۔ روکنے والے نے روکا، یہ کیا نادانی ہے؟ ارے یہ کپڑا ہی تو ہے، تم اسے آگ کے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ یہ اس زمانے میں کوئی فائر پروف کپڑے کی ایجاد تو ہوئی نہیں تھی۔ ارے یہ کپڑا ہے، کپڑا، کہیں آگ اور کپڑے کی دوستی ہو سکتی ہے؟ چاہے کسی برانڈ کا ہو، ویمل کا ہو کہ ریمنڈ کا ہو کہ ڈگجام کا ہو کہ OCM کا ہو کہ ریڈ اینڈ ٹیلر کا ہو کہ گراسیم کا ہو، کوئی سا کپڑا ہو، آپ اس کو آگ کے حوالے کر کے دیکھیے، انجام آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ جب آپ کو نہیں بخشتی تو آپ کے کپڑے کو آگ کیا بخشے گی؟ لیکن صحابی رسول کے پاس بھی ایک رومال ہے، ایک کپڑا ہے، جب بھی وہ گندا ہوتا ہے وہ اسے پانی کے حوالے نہیں کرتے، صرف صابن کے حوالے نہیں کرتے، ڈٹرجنٹ کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ اسے آگ میں ڈال دے رہے ہیں۔ مگر کپڑے کا کمال یہ ہے کہ آگ میل کچیل کو تو جلا دیتی ہے، کپڑا صاف و شفاف ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ آگ اس کپڑے کو جلاتی کیوں نہیں؟ آگ اس کپڑے کو جلاتی کیوں نہیں؟ کہا نادان جانتا نہیں ہے، اسے میرے نبی نے ایک مرتبہ چھو لیا ہے، اپنا ہاتھ لگا دیا ہے، اب آگ کی مجال نہیں ہے کہ جسے مصطفیٰ چھو دے اس کپڑے کو جلا سکے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دو کہ جب مصطفیٰ کا ہاتھ رومال میں لگ گیا
تو رومال کو دنیا کی آگ نہ جلا سکی، تو جس سنی مسلمان کے دل میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے، جب رومال کو نہ جلا سکی تو خیال والے کو کہاں سے جلائے؟ خیال والے کو کہاں سے جلائے؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ ہاں ریال والے کو تو جلا سکتی ہے، مگر نبی کے خیال والے کو نہیں جلا سکتی۔ یہ خیال مصطفیٰ ہے، خیال مصطفیٰ ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہی باطل ہو جاتی، اور ہم کہتے ہیں نادان، ہماری نماز میں جب تک نبی کا خیال نہ آئے ہماری نماز ہی کامل نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مسجد نبوی کا وہ منظر بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ دو جہاں کے آقا امام الانبیاء حالت نماز میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، مصلی امامت پر ہیں، پیچھے صحابہ کرام قطار در قطار، حسنین کریمین کا بچپنا ہے، ننھے ننھے قدموں کے ساتھ حجرہ رسول سے باہر نکل کر صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے مصلی امامت کے قریب ہو رہے ہیں، منبر رسول کے قریب ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ حسین ننھے ننھے قدموں سے بڑھتے چلے۔ حسین کو اپنے نانا کے پشت کی سواری کی عادت اس طرح لگ گئی تھی کہ حسین نے دیکھا کہ نانا پہلے ہی سواری بنا ہوا ہے، شاید اسی سوار کا انتظار ہو رہا ہے۔ نانا سواری بنے ہوئے ہیں، شاید میرا ہی انتظار کر رہے ہوں، یہ سوچ کر حسین آ کر بیٹھ گئے پشت مصطفیٰ پر۔ پشت مصطفیٰ پر حسین بیٹھے ہیں اور نبی سجدے کو دراز سے دراز تر کرتے چلے جا رہے ہیں، طویل سے طویل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سوال بس ایک ہے، جب تک میرا نبی حالت سجدہ میں رہا، جب تک مصطفیٰ حالت سجدہ میں رہے، نبی کرتے کیا رہے؟ نبی کرتے کیا رہے؟ کہنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں کہا، میں بھی اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکھتے گل بھی صدا ہوتی ہے۔ نبی کرتے رہے کیا؟ کسی نے کہا تسبیح پڑھتے رہے، میں نے ایک جملے کے اندر اس کا جواب دو ہی فقرے میں، نبی کا عمل کیا تھا جب تک حسین پشت پہ بیٹھے رہے؟ جواب ہے ذکر خدا فکر حسین۔ ذکر خدا فکر حسین، خدا کا ذکر بھی جاری ہے، تسبیح پہ تسبیح ہے، تسبیح پہ تسبیح ہے، لڑی سے لڑی ملتی جا رہی ہے، اور رحمت کی جھڑی پہ جھڑی ہوتی جا رہی ہے، اور میری تقریر کی کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے۔ خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہے، حسین کی فکر بھی ہو رہی ہے، کہیں حسین گر نہ جائے، ابھی سجدے سے سر نہ اٹھانا، حسین گر نہ جائے، ابھی سجدے سے سر نہ اٹھانا، حسین کا بچپنا ہے، اگر سر کو اٹھایا گیا حسین گر جائے گا، اور جب گر جائے گا تو حسین کو چوٹ لگ جائے گی، اور جب چوٹ لگ جائے گی تو حسین کو تکلیف پہنچے گی، اور جب تکلیف پہنچے گی حسین کو تو فاطمہ کا دل بھی دکھ جائے گا، فاطمہ کا دل بھی دکھ جائے گا۔ اور مصطفیٰ ہر کچھ گوارا کر سکتا ہے، فاطمہ کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا، فاطمہ کی تکلیف گوارا نہیں ہے۔ نبی تسبیح کرتے رہے اور ادھر خیال حسین، ذکر خدا فکر حسین، سلسلہ جاری ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دو حسین کیا ہیں؟ اللہ نے جو مقامات انہیں عطا کیے وہ سارے کے سارے تسلیم، اپنی جگہ پہ مسلم، مگر حسین نبی تو نہیں ہے، آل نبی ہیں۔
حسین رسول تو نہیں ہیں، اولاد رسول ہیں۔ حسین ولی ہو سکتے ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں۔ تو اب مجھے کہہ لینے دو کہ جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال آئے تو نبی کی نماز باطل نہ ہو، تو امتی کی نماز میں نبی کا خیال آئے تو ہماری نماز کیسے باطل ہوگی؟ اس لیے ہم نے کہا خیال مصطفیٰ نماز کو باطل نہیں بلکہ کامل بناتا ہے، کامل بناتا ہے۔ اب آپ پہ زیادہ دشوار تو نہیں گزر رہا؟ ہاں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں زبردستی سنانے والا تو مقرر ہوں نہیں۔ اگر 5-10 منٹ اجازت ہو تو گفتگو آگے کی جائے۔ کتنے لوگوں کی اجازت ہے بھائی؟ چلیے ماشاءاللہ، ہمیں لگا کہ کہیں وہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم والا حال نہ ہو جائے۔ تو اب ذرا ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک بھی سنا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے نمونہ، بشر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ، حجر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ، شجر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ، شمس و قمر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ، خشک و تر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ، برگ و ثمر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ، ندی و نہر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ۔ ارے حق تو یہ ہے ابو بکر و عمر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ اور عثمان و حیدر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ، شبیر و شبر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ اور انس و ابو ذر کے لیے نمونہ وہی مصطفیٰ۔ نمونہ ہے نمونہ۔ اور شاعر نے کہا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے بنایا ہی نہیں تو جب بنایا ہی نہیں تو تم نے پایا ہی نہیں۔ ارے جب اللہ نے اپنے محبوب کے تنے نازنی کا سایہ نہ بنایا تو پھر ان کا ہم پایا کوئی کہاں سے پائے؟ تبھی تو فاضل بریلوی نے کہا نا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ تو بنایا ہی نہیں تو ہم نے پایا ہی نہیں۔ اب یہ خامخواہ کی ضد ہے کہ نبی ہماری طرح ہماری طرح ہماری طرح۔ ہم نے کہا کائنات کے اندر کوئی شے تو ان کی طرح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بری طرح پیچھے پڑا ہے تو کوئی ایک بات ہی بتا دے ان کی طرح۔ یہ تو کوئی شاعر کا نہیں ہے مصرعِ طرح کہ اس طرح اس طرح کوئی طرح کسی طرح ڈال کے کہہ دیا یہ میری طرح۔ ارے کوئی چیز جب ان کی طرح نہیں، ایک بات ہی بتا دے۔ آج کا یہ زمانہ ڈسکاؤنٹ کا زمانہ ہے نا، ڈسکاؤنٹ ہے، بازاروں میں نکل جائیے تو مال کے اندر چھوٹ ہی چھوٹ نظر آئے گی، ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، 2 خریدیے 1 چھوٹ، کہیں 20% چھوٹ ہے، کہیں 60% چھوٹ ہے، کہیں 80% چھوٹ ہے۔ تو اے نبی کو اپنی طرح کہنے والے میں نے کہا تیرے لیے بھی چھوٹ ہے، تیرے لیے بھی چھوٹ ہے۔
नबी को अपनी तरह कैसा है ना, जा सारी दुनिया में जा तलाश करके ला, नबी की तरह तो तू ला ही नहीं सकता, सारी दुनिया के अंदर से मुझे कोई दिखा दे इनकी तरह। पलट के कहा बोलो तो सही आखिर किसकी तरह? हमने कहा जा दुनिया से कोई एक इंसान ऐसा ढूंढ करके ले आ जो अपने कदमों से मुर्दे को कुंबे इज़नी कहकर ठोकर मार दे तो मुर्दा भी जिंदा होता चला जाए। ले आ कोई एक ऐसा कि बचपने के आलम में भी अगर जीलान के कब्रिस्तान से भागो भागो नाना आ रहे हैं कह के दौड़ जाए तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते चले जाएं। ले आ इस तरह। कहा हमने तलाश तो किया बहुत, खोजा बहुत, नहीं मिला कोई इस तरह। हमने पलट